بھاگوت پران اور کل کی پران میں بھی 24 مہان رسول اور قرآن میں بھی 24 رسولوں کا ذکر ہے۔ ویدوں میں، پرانوں میں آخری نبی محمد کو بتایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 25واں، اور یہاں قرآن میں محمد رسول اللہ کا نام جوڑ کر نبیوں کا نام 25واں ہوگا، اور ہم قرآن میں 24 نبیوں کے بعد ایک نام اور پاتے ہیں، اور وہ ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر محمد رسول اللہ کو جوڑ دیا جائے تو 25۔ اس دیش اور اس ملک کے اندر جو نفرتوں کی کھائی اور گھیرا اور نفرت ایک دوسرے سے عداوت جو آپ دیکھی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کتابوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس خوبصورت اور عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم فضیلت الشیخ معین الحق الفیضی حفظہ اللہ، اس اجلاس کے روح رواں اور اس اجلاس کے سیکریٹری جناب طارق انور صاحب، اس اجلاس کے خازن جناب احمد مستقیم صاحب اور جلسہ انتظامیہ کے دیگر افراد، اراکین و ممبران جنہوں نے یہاں سے سفر طے کر کے للبٹیا کے اجلاس میں پہنچ کر مجھ سے ملاقات کی اور وہاں پہنچ کر یہ تاریخ کا تعین کیا
اور اس وقت تک وہاں سے نہیں لوٹے جب تک ان کو آپ کی اس بستی کے لیے تاریخ نہیں دے دی گئی اور فکس انہوں نے جلسے کی ڈیٹ نہیں کر لی، تب تک وہ وہاں سے نہیں واپس آئے۔ اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے نظم و نثر کے ساتھ اس پروگرام کو انہوں نے یہاں کرایا۔ یقیناً اس قسم کا پروگرام بہت ہی کم جگہوں پر دیکھنے کو ملتا ہے جو اتنے منظم انداز میں اللہ رب العالمین جن لوگوں نے اس اجلاس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس حیثیت سے لیا، اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ رب العالمین ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اس اجلاس کو جس مقصد کے لیے کرایا گیا اللہ رب العالمین اس اجلاس سے اس کے مقصد کو حل کرائے، اور مدرسے کی تعمیر اور ترقی کے لیے پروگرام جو یہاں ہو رہا ہے اللہ رب العالمین اس ادارے میں دن دونی اور رات چودھری ترقی عطا فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں قرب و جوار سے، اطراف و اکناف سے، اور بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ نے اس پروگرام کو سنا۔ تقریباً 2:15 بجے تک مختلف علماء کو مختلف موضوعات پر، مختلف عناوین پر ان کی گفتگو کو آپ نے سنا۔ کچھ مقررین اس میں ایسے تھے جن کو آپ نے کل بھی سنا اور آج بھی سنا، اور الحمدللہ آپ نے جتنے بھی ہندوستان کے اندر مشہور مقررین ہیں اور جن میں کسی ایک کا نام اگر اشتہار میں آ جائے تو وہ جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے، آپ نے ان سارے مشہور خطبہ کو اور مقررین کو آپ نے اپنے اس اجلاس کے اندر سب کو جمع کر دیا۔ یقیناً یہ اجلاس آپ کا کامیاب ہوا۔ آپ نے 2:15 بجے تک ان سب کو سنا، اور مزید اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ مجھے بھی برداشت کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو جس طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ آپ نے سب کو سنا، اسی سنجیدگی کے ساتھ آپ مجھے بھی سنیں گے، اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ العالمین کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ماں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، دل جمعی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، سکون کے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی اجلاس کو سن رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس اجلاس کے خیر و برکات سے ان کو بھی مستفیض فرما اور ان کو بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور یہ جو جلسہ ہے جس میں ہماری خواتین نے شرکت کی ہے، اللہ رب العالمین اس اجلاس کو ان کی بھی نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مجھے بہت ہی تکلیف کے ساتھ چینلوں کو روکنا پڑتا ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی کہہ لو یا مجبوری کہہ لو، میں نہیں چاہتا ہوں، لیکن مجھے باوجود اس کے کہ نہ چاہنے کے مجھے پھر بھی منع کرنا پڑتا ہے، کیونکہ چینل والے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ 2 ہی 4 ہوتے ہیں، لیکن سزا سب کو دینا پڑتی ہے، سب کو مجھے روکنا پڑتا ہے۔ ابھی دیکھیے وقف بل کے بارے میں کہیں کچھ نہیں بولا، لیکن چینلوں نے تھمبنیل بنا کر ڈال دیا کہ مولانا جرجیس وقف بل کے بارے میں یہ بولے۔ ابھی پہلگام میں جو حملہ ہوا ہے آتنکوادیوں کی طرف سے اور دہشت گردوں کی طرف سے، اس ملک کے شہریوں پر، اس ملک کے ناگرکوں کے اوپر، ابھی میں نے اس سلسلے میں کہیں کوئی تقریر نہیں کی، لیکن چینل والوں نے پرانی کوئی تقریر کہیں سے جو میری دہشت گردی کے خلاف تھی 15 سال پہلے 16 سال پہلے کی، اس کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر اور تھمبنیل بنا دیا کہ مولانا جرجیس کی پہلگام کے موضوع پر لیٹسٹ تقریر۔ اس وقت ملک کے حالات بہت نازک ہیں، اور ایک ایک چیز پر آئی بی کی اور سی بی آئی کی اور این آئی اے کی نظر ہے، ایل آئی او کی نظر ہے، سی آئی ڈی کی نظر ہے۔
اس لیے مجھے بہت احتیاط کے ساتھ قدم اٹھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور ان تمام چینلوں کو اس لیے مجھے روکنا پڑتا ہے کیونکہ آپ ہی کے بھائیوں میں سے کچھ لوگ جو نکمے ہو چکے ہیں، جن کو کسی بھی قیمت پر کمائی چاہیے اور کسی بھی قیمت پر ان کو پیسہ بسانا چاہیے، الٹے سیدھے تھمبنیل بنا کر جو چیزیں ڈال رہے ہیں، اس کی وجہ سے مجھے روکنا پڑتا ہے، اور آئندہ بھی میں روکوں گا۔ آپ کسی کی تقریر ریکارڈ کریے، مجھے کوئی اس سے سروکار نہیں، لیکن میں اپنی تقریر کو ریکارڈ نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر برا لگتا ہے تو لگتا ہے، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب آپ ایسے لوگوں کو خود اپنے یہاں روک نہیں سکتے اور ان کو ہٹا نہیں سکتے، تو مجھے سارے چینلوں کو بند کرانا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان چینل والوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح اور سچی چیزوں کو اپنے یوٹیوب چینلوں پر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو بھی حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی چیزوں سے بچنے کی توفیق ہمیں سب کو عطا فرمائے جو کسی مقرر و خطیب اور عالم کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے میں نے بند کرایا ہے، اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ سنا اور آپ بھی سن رہے ہیں۔ میں جتنی دیر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ اس گفتگو کو سنیے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ وقت بڑی نیند کا وقت ہے اور آنکھوں پر غلبہ طاری ہوتا ہے نیند کا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں گاڑی چلانے والا ڈرائیور بھی کبھی کبھی گاڑی چلاتے چلاتے اونگ جاتا ہے اور اس کی بھی آنکھ چھپک جاتی ہے، اور کبھی کبھی اس کا اسٹیئرنگ بھی ہل جاتا ہے اور پوری گاڑی ڈس بیلنس ہو جاتی ہے۔ یہ وقت ایسا وقت ہے اور اس وقت میں مجھے لایا گیا۔ اب غور کرو، جب ڈرائیور کو خود ہی نیند آنے لگے تو پیسنجر کا حال کیا ہوگا؟ اور وہ بیچارے، ڈرائیور میں ہوں اور پیسنجر آپ ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت جب مجھے ٹائم دیا جا رہا ہے، جب ڈرائیور کو نیند آ جائے تو پھر پیسنجر کو ڈرنا چاہیے کہ ہم کتنے خطرے میں ہیں، ہماری زندگی کتنے خطرے میں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نیند کے عالم میں میرے منہ سے کچھ اور نکل جائے اور خطرے کے اس انداز میں آپ کچھ اور سمجھ بیٹھے۔ اللہ رب العالمین حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو بھی حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور اس نے ہمیں اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا ہے۔ آپ کی نبوت، آپ کی تعلیمات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق بخشی۔ میرے ساتھیوں، نبی اکرم کی شخصیت ہی وہ شخصیت تھی جو ساری کائنات کے لیے تھی، ورنہ نبی سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے، وہ سارے پیغمبر، سارے نبی اپنی قوم اور اپنے قبیلے کے لیے آئے تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ قرآن کی اس آیت نے کلیئر کر دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، سارے لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ نبی اکرم کو اللہ نے جن خصوصیات سے نوازا ہے، ان میں ایک خصوصیت یہ ہے جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوئی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے اس دنیا میں، چاہے ان کی تعداد 1 لاکھ ہو، چاہے ان کی تعداد 1.25 لاکھ ہو، چاہے ان کی تعداد 1.5 لاکھ ہو، اور بولنے والے بولتے ہیں 1,24,000، ان کی تعداد جو بھی ہو، کوئی بھی نبی ساری کائنات کے لیے اور ساری دنیا کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے نہیں آیا۔ ساری دنیا کی انسانیت کے لیے اور ساری کائنات کے لیے اگر کوئی رسول بنا کر بھیجا گیا ہے پیغمبر، تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے اچھے کاموں پر خوشخبری سنانے والا اور برے کاموں پر جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اے قوم بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مریم کے بیٹے نے، اے اسرائیل کے بیٹو، اے قوم بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یعنی اے بنی اسرائیل، میں صرف تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، ساری کائنات کے لیے نہیں آئے تھے، ساری کائنات کے لیے نہیں۔ اور پھر ایک خصوصیت اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، یعنی آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ کتنا کلیئر اللہ نے کہا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اشارہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے اور آپ کی جب شادی ہوئی اور آپ کا پہلا بیٹا جو پیدا ہوا جس کا نام تھا قاسم، چند مہینوں کے بعد قاسم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، اور ان 4 بیٹیوں کے بعد پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا عبداللہ۔ عبداللہ بھی چند مہینوں کے بعد انتقال کر گیا۔ ادھر آپ کا پہلا بیٹا قاسم انتقال کر گیا اور ادھر آپ کا دوسرا بیٹا جو خدیجہ سے پیدا ہوا عبداللہ، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور پھر ایک بیٹا محمد رسول اللہ کا ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوا، ماریہ قبطیہ کے بدن سے، جس کا نام تھا ابراہیم۔ ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا ابراہیم، اس بچے نے بھی 18 مہینے کی عمر پائی، یعنی 1.5 سال کی، اور 1.5 سال کی عمر پانے کے بعد وہ بچہ بھی انتقال کر گیا۔ تو آپ کا کوئی لڑکا زندہ نہیں رہا، لڑکیاں تو زندہ رہی لیکن لڑکا کوئی زندہ نہیں رہا۔ اور آپ کے جتنے بیٹے تھے وہ آپ ہی کی زندگی میں انتقال کر گئے، آپ کی زندگی میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اسی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد رسول اللہ تم میں کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ عورت کے باپ ہیں، لڑکیوں کے باپ ہیں، زینب کے باپ ہیں، ام کلثوم کے باپ ہیں، رقیہ کے باپ ہیں، فاطمہ کے باپ ہیں، لیکن کوئی بیٹا آپ کا زندہ نہیں رہا، اس لیے آپ اپنے کسی زندہ بچے کے باپ نہیں ہیں۔ تو کیا ہے وہ؟ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ، وہ تو صرف اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں۔ محمد رسول اللہ کے بعد اب کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ ایک خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دی ہے۔ میرے ساتھیوں غور کیجئے، سب سے بڑی خصوصیت نبی کو جو ملی ہے وہ یہ ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أُوتِيتُ خَمْسًا لَمْ يُؤْتَهُنَّ قَبْلِي أَحَدٌ، مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی، مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو وہ چیزیں نہیں دی گئی۔ دیکھیے
غور کیجئے گا، 5 ایسی چیزیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی، مجھ سے پہلے یہ 5 چیزیں کسی دوسرے کو نہیں دی، دنیا میں کسی کو یہ 5 چیزیں عطا نہیں فرمائی۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، کسی نبی کو اللہ رب العالمین نے ان 5 خصوصیات سے نہیں نوازا جو مجھے نوازا ہے۔ ان میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان کل نبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی عامۃ الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ اپنے قوم اور خاص قبیلے کے لیے آئے، خاص گاؤں کے لیے اور خاص قوم کے لیے آئے، لیکن اللہ نے مجھے بعثت الی عامۃ الناس، اللہ نے مجھے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، مجھے رسالت عام عطا فرمائی، میں تمام کائنات کے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کیا دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ احلت لی الغنائم ولم تحل لأحد قبلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے، اللہ نے میرے لیے، میرے صحابہ کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی اور نبی کی قوم کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ جنگ میں ہم لڑ رہے ہیں اور غالب آ گئے، دشمن میدان چھوڑ کے بھاگنے لگا، تو جب دشمن میدان چھوڑ کے بھاگتا تھا یا شکست ہو جاتی تھی دشمن کی، تو اپنے ہتھیار زمین پہ ڈال دیتا تھا، اپنے ہاتھ اٹھا لیتا تھا اور اپنا سارا مال زمین پر پھینک دیتا تھا۔ ان لوگوں کے مال کو لوٹ لینا، ان لوگوں کے مال کو اپنے قبضے میں لے لینا، جس میں سونا بھی ہوتا تھا، چاندی بھی ہوتی تھی، کپڑا بھی ہوتا تھا، یہاں تک کہ جب دشمن بھاگتا تھا تو اپنی لڑکیوں اور اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ کر یہ لوگ میدان جنگ سے بھاگتے تھے، تو ان عورتوں کو بھی غلام لونڈی بنا لیا جاتا تھا، ان کو بھی لے لیا جاتا تھا، اور مال غنیمت میں جو مال ملتا تھا وہ سب میرے بھائیوں صحابہ کرام میں برابر برابر تقسیم ہوتا تھا۔ تو اللہ کے رسول سے پہلے جتنے بھی نبی آئے کسی بھی نبی پر مال غنیمت حلال نہیں تھا، یہ جنگ میں لوٹا ہوا مال اور جنگ میں حاصل کیا ہوا مال کسی اور نبی اور نبی کی امت کے لیے جائز نہیں تھا، حلال نہیں تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال غنیمت کو میرے اور میری امت کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے روئے زمین ساری کی ساری روئے زمین پاک بنا دی گئی ہے، پاک۔ جعلت لی الارض طیبا وطہورا ومسجدا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری کی پوری زمین ہمارے لیے پاک ہے، اور پاک ہی نہیں ہے، پاک کرنے والی بھی ہے۔ اگر آپ کو وضو کے لیے پانی نہیں ملتا ہے تو اسی زمین کی مٹی سے آپ تیمم کر سکتے ہیں اور پاکی حاصل کر سکتے ہیں، تو پاک مٹی پر تیمم کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے روئے زمین پاک کر دی گئی اور پاک کرنے والی بھی بنا دی گئی، وہ مسجد، پوری کی پوری زمین ہمارے لیے سجدہ کرنے کی جگہ بنا دی گئی ہے۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ۔ بس جس آدمی کے لیے، جس مسلمان کے لیے نماز کا وقت جہاں ہو جائے اور اس کو نماز کا وقت پکڑ لے، یعنی وہ نماز کا وقت موجود ہو اور نماز کا وقت اس کو مل جائے اور مسجد دور ہو، تو صَلَّى حَيْثُ كَانَ، جہاں پر وہ موجود ہے اسی جگہ پر وہ نماز پڑھ لے۔ ہمارے لیے پوری کی پوری روئے زمین پاک کر دی گئی ہے۔ یہ تیسری خصوصیت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے بتائی، جو ہمارے لیے ہے، کسی اور نبی کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا نہیں فرمائی۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر۔ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے رعب کے ذریعے میری مدد کی ہے۔ میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے، 1 مہینے کی دوری پر ہوتا ہے، اتنی دوری پر بھی میرا رعب، میرا دبدبا اس کے دل میں
हैबत मचाने लगता है, जलजला पैदा कर देता है, कांपने लगता है। यानी दुश्मन 1 महीने की दूरी पर है, 1 महीने की दूरी पर है दुश्मन, लेकिन इसके बावजूद वो मुझसे डरता है। यानी दुश्मन को मुझ तक आने में 1 महीना लगेगा। अगर वो घोड़े पर बैठकर या ऊंट पर बैठकर सफर करे तो 1 महीना लगेगा मेरे पास आने में। इतनी दूरी पर भी वो मुझसे कांपता और थर्राता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये रोब और दवा मुझे दिया है कि मेरा दुश्मन 1 महीने की दूरी से मुझसे डरता है, कांपता है। 4 चीजें, और 5वीं चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे शफाअत का हक दिया है। यानी क़यामत के दिन कोई नबी किसी की शफाअत नहीं कर सकेगा, सारे नबी मना कर देंगे। आदम अलैहिस्सलाम मना कर देंगे, अय्यूब अलैहिस्सलाम मना कर देंगे, ज़करिया मना कर देंगे, इब्राहिम मना कर देंगे, यूनुस अलैहिस्सलाम मना कर देंगे, और सब कहेंगे कि मेरे पास क्यों आए हो सिफारिश के लिए, हमसे दुनिया में ये खता हुई, हमसे दुनिया में ये मिस्टेक हुई, और मैं खुद परेशान हूं, और तुम मेरे पास आए हो कि शिफाअत करो। मैं शिफाअत नहीं कर सकता। तुम सब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ही शिफाअत करेंगे। तब सारे लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आएंगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करेंगे। तब अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह की हमद व सना बयान करेंगे। फिर हुक्म होगा, इरफा रासक या मोहम्मद, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाइए, सर मांगिए, तो आप जो मांगेंगे आपको दिया जाएगा। सर मांगिए, तोता आप जो मांगेंगे आपको दिया जाएगा। उस वक्त अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से अपनी उम्मत की शिफाअत करेंगे और कहेंगे कि अल्लाह, उम्मती, ये मेरे उम्मती है, इनको बख्श दे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह की शिफाअत को कबूल फरमाएगा और जितने लोगों को चाहेगा उम्मत मोहम्मद में उन लोगों को बख्श देगा। मेरे भाइयों, ये फजीलतें दी गई, अल्लाह का शुक्र है कि हम और आप उस नबी की उम्मत में हैं। और इतना ही नहीं, कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, इस आयत के अंदर तो अल्लाह ताला ने दुनिया में जो नबी भेजा उस नबी से अहद ले लिया, उस नबी से एक इकरार ले लिया। आए पैगंबरों, आए नबियों, तुम दुनिया में जा रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरा आखिरी नबी आ जाए, खातिमुन नबीयीन आ जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, तो तुम्हारी ड्यूटी और तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होगी? सारे नबियों से अल्लाह ने अहद और इकरार ले लिया। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीज़ाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब अल्लाह ने एक अहद लिया, एक मीज़ाक़ लिया रसूलों से, नबियों से, जिनको किताब और हिकमत देकर इस दुनिया में भेजा था, अल्लाह ने उन तमाम नबियों से एक अहद लिया। क्या कहा? क्या है पैगंबरों, बताओ, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, आए नबियों, आए पैगंबरों, आए रसूलों, अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरा रसूल आ जाए, वो उन चीजों की तस्दीक करे जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हें जो चीजें देकर, जो किताब और हिकमत देकर भेज रहा हूं, अगर वो उसकी तस्दीक करे तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होना चाहिए? यानी अगर आखिरी नबी तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो तुम क्या करोगे? और फिर अल्लाह ने खुद उन तमाम नबियों से और रसूलों से कहा, आए नबियों, आए रसूलों, अगर तुम्हारी जिंदगी में आखिरी नबी आ जाए और तुम्हारी बात की तस्दीक करे, लतुमिनुन्न बिही, तो तुम सब उस नबी के ऊपर ईमान ले आना। लीजिए, सारे झगड़े खत्म कर दिए। आए नबियों, तुम्हारी जिंदगी में मोहम्मद आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी जिंदगी में अगर आखिरी नबी आ जाए तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये होगी कि तुम्हें भी उसके ऊपर ईमान लाना होगा। और ईमान लाना ही नहीं, वलतंसुरुन्नहु, तुम्हें उसकी मदद भी करना पड़ेगी, तुम्हें उसकी मदद भी करना पड़ेगी। अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, क्या तुम मेरे इस अहद व पैमान का इकरार कर रहे हो? क्या तुम मेरी इस बात को गिरा बांध रहे हो? क्या तुम ऐसा करोगे? अअक़ररतुम, क्या तुम इकरार करते हो इस बात का
کہ ہاں آئے اللہ اگر تیرا آخری نبی میری زندگی میں آ جائے تو ہم اس کے اوپر ایمان بھی لائیں گے اور اس کی مدد بھی کریں گے، کیا میرے اس عہد و پیمان کو پکڑ رہے ہو مضبوطی کے ساتھ؟ قالوا، جمع مذکر غائب کا صیغہ، سارے نبیوں نے جو بھی اس دنیا میں آیا سب نے اللہ کے سامنے اقرار کیا کہ اے اللہ اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے اور اس کی مدد بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تم اقرار کر رہے ہو اس نبی پر ایمان لاؤ گے اور اس نبی کی مدد بھی کرو گے، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو تم سب گواہ بن جاؤ، تم سب گواہ رہو اور میں خود بھی گواہ ہوں، یعنی میرے سامنے تم نے اقرار کیا کہ تم اس نبی پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے، میں خود اس بات پر گواہ ہوں۔ یہ مقام، یہ مرتبہ کہ سارے جو نبی اس دنیا میں آیا اللہ نے اس سے ایک اقرار لے لیا، ایک وعدہ لے لیا، اگر تمہاری زندگی میں خاتم النبیین آ جائیں، اگر تمہاری زندگی میں رحمت للعالمین آ جائیں، اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری پیغمبر پہنچ جائے تو تمہیں بھی اس نبی کے اوپر ایمان لانا ہوگا، تمہیں بھی اس کی مدد کرنا ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ فضیلت اللہ رب العالمین نے اگر کسی نبی کو دی ہے، کسی پیغمبر کو دی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے امتی ہیں۔ اپنے برادران وطن کی اور اپنے بھائیوں کی کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے تورات میں تو نبی اکرم کی پیشین گوئی موجود ہی ہے، انجیل میں تو ہے ہی، بھری پڑی ہیں ان کتابوں کے اندر پیشین گوئیاں، لیکن اپنے برادران وطن، اپنے بھائیوں کی کتابوں میں جس ملک میں تم رہتے ہو اور جہاں سب سے زیادہ تعداد ہمارے ہندو بھائیوں کی ہے، ان کی کتابیں بھی اگر آپ پڑھیں گے تو ان کی کتابوں کے اندر بھی پیشین گوئیاں آپ کو ملیں گی، بھوشیوانیاں آپ کو ملیں گی۔ دو کتابیں بہت امپورٹنٹ ہیں، جیسے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر، تفسیر ابن کثیر، تفسیر احسن البیان، تفسیر قرطبی، تفسیر خازن، جیسے قرآن کی تفسیریں ہوتی ہیں ایسے ہی ہندو دھرم کے اندر ویدوں کی بھی تفسیریں ہیں۔ وید، ہندو بھائی ان کو آسمانی کتاب مانتے ہیں، اس کی بھی تفسیریں ہیں جس کو ویاکھیائے کہا جاتا ہے، جن کو ہندی میں ویاکھیا کہا جاتا ہے، یعنی اس کی تفسیر۔ اور ہندو دھرم میں تفسیروں کی تعداد کتنی ہے؟ ویدوں کی تفسیر جو ہے اس کی تعداد 18۔ جیسے ہمارے اور آپ کے یہاں قرآن کی سب سے زیادہ معتبر تفسیر ابن کثیر کو مانا جاتا ہے، ایسے ہی ہندو دھرم کے اندر ویدوں کی سب سے زیادہ معتبر تفسیر بھاگوت پران اور کلکی پران اور بھوشیہ پران، ان پرانوں کو مانا جاتا ہے۔ 18 پرانوں میں بھاگوت پران، کلکی پران اور بھوشیہ پران، ان تین کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کتابیں اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ تفسیر مانا جاتا ہے۔ ان تفسیروں میں، ان ویاکھیاؤں میں بھاگوت پران اور کلکی پران کے مطابق 64,000 پیغمبر، 64,000 رسول اس دنیا میں آئے، لگ بھگ کہا گیا ہے تقریباً 64,000۔ ہمارے ادھر بھی کہا گیا ہے 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1,24,000، یعنی کثرت ادھر بھی ہے اور کثرت ادھر بھی ہے، ادھر بھی 64,000 اور ادھر بھی بہت سے، گنتی نہیں معلوم ہے کہ کتنے نبی آئے، لیکن ان میں مہان اور بڑے رسول 24 بتائے گئے ہیں، 24۔ اور آپ تعجب کریں گے کہ محمد الرسول اللہ کو اگر ہٹا دیا جائے، نبی اکرم کو ہٹا دیا جائے تو قرآن میں بھی 25 نبیوں کا نام آیا ہے، اگر محمد الرسول اللہ کو ہٹا دیا جائے تو 24 رسول، یعنی ہندو دھرم کے اندر 24 رسول، 24 رشی، 24 پیغمبروں کو مہان بتایا گیا ہے، مہان۔ اور انتم رشی جو سب سے بعد میں آئیں گے وہ 25واں ہوگا، وہ آخری ہوگا، وہ سمدرا دوت اربن ہوگا، وہ خاتم النبیین ہوگا، لیکن 24 مہان رسول بتائے گئے ہیں۔ اگر قرآن آپ پڑھیں گے، قرآن میں محمد الرسول اللہ کا نام اگر ہٹا دو تو محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کر 24 نبیوں کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے
भागवत पुराण और कल की पुराण में भी 24 महान रसूल और कुरान में भी 24 रसूलों का जिक्र है। वेदों में, पुराणों में आखिरी नबी मोहम्मद को बताया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 25वां, और यहां कुरान में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम जोड़कर नबियों का नाम गिनोगे तो 25, यानी उधर आखिरी नबी 25वां होगा, और हम कुरान में 24 नबियों के बाद एक नाम और पाते हैं, और वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को जोड़ लिया जाए तो 25 नबी। इतना जबरदस्त मसावात, इतनी जबरदस्त बराबरी आज इस देश और इस मुल्क के अंदर जो नफरतों की खाई और घृणा और नफरत एक दूसरे से अदावत जो आप देखी जा रही है, उसकी वजह यह है कि हमें इन किताबों से दूर किया जा रहा है।